اسلام میں جو روزمرہ کی دعائیں ہیں نا، وہ صرف کچھ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک پورا نظام ہے جو دن کے ہر لمحے میں شعور اور شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر سادہ سے اعمال اپنے اندر کتنے گہرے معنی رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایک ہے دعا، یعنی اللہ سے براہ راست بات چیت، اپنی درخواست پیش کرنا، اور دوسرا ہے سنت، جس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرنا۔ تو اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک عام دن کے معمولات کو دیکھیں گے، کھانے پینے سے لے کے رات کو سونے تک، اور یہ جانیں گے کہ یہ اعمال کس طرح ہر ایک لمحے کو روحانیت سے جوڑ دیتے ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کی جو ہم سب روز کرتے ہیں، کھانا پینا۔ اسلام میں یہ صرف ایک جسمانی ضرورت نہیں بلکہ شکر گزاری کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ ہر کھانے کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے لفظ سے، بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہمیں جو بھی رزق مل رہا ہے وہ اسی کی طرف سے ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہنا بھول بھی جائے تو اس کے لیے بھی ایک دعا موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، چاہے انسان سے بھول چوک ہو ہی جائے۔ اور جس طرح شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اختتام بھی شکرانے کی ایک خاص دعا پر ہوتا ہے۔ اور ذرا اس دعا پر غور کریں، یہ صرف کھانے پینے کا شکریہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اپنی مسلم شناخت اور ایمان پر شکر گزاری کا اظہار بھی شامل ہے۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دعاؤں کے علاوہ کھانے کے 14 روایتی آداب یعنی سنتیں بھی ہیں جو اس پورے عمل کو اور بھی زیادہ باشعور بنا دیتی ہیں۔ ان آداب میں آپ دیکھیں کہ کتنی باریکی کا خیال رکھا گیا ہے، ہاتھ دھونے سے لے کر دائیں ہاتھ سے کھانے تک، اور آخر میں پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنے تک، جو اس بات کی علامت ہے کہ رزق کا ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ بالکل اسی طرح پانی پینے کے بھی اپنے کچھ خاص آداب ہیں، جیسے بیٹھ کر پینا اور ایک ہی سانس میں کھٹاکھٹ پینے کے بجائے ٹھہر کر 3 سانسوں میں پینا۔ اچھا، کھانے پینے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ دن کا آغاز اور اختتام کیسے اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی گہری اور خوبصورت بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ سونے اور جاگنے کی دعاؤں میں کیسی مماثلت ہے۔ نیند کو ایک طرح کی چھوٹی موت مانا جاتا ہے، اور صبح کا جاگنا وہ ایک نئی زندگی کی طرح ہے، ایک نیا موقع۔ تو دن کا آغاز اور اختتام دونوں ہی زندگی اور موت کی ایک یاد دہانی ہے۔ اور یہ جو شعور ہے یہ صرف کھانے پینے یا سونے جاگنے جیسے بڑے کاموں تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو روزمرہ کے سب سے عام، یہاں تک کہ نجی لمحات میں بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر بیت الخلاء جانے جیسے عمل کو ہی لے لیں، اس کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ ایک داخل ہوتے وقت برائی سے حفاظت کے لیے، اور دوسری نکلتے وقت شکرانے اور راحت کے لیے۔ پھر جب علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو اس کی نیت کو بھی ایک دعا سے واضح کیا جاتا ہے۔ یہ دعا ہے، اے اللہ، میں آپ سے نفع پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی یہاں فوکس صرف علم حاصل کرنے پر نہیں، بلکہ ایسا علم حاصل کرنے پر ہے جو فائدہ مند ہو، جو کام آئے۔ اسی طرح جب کوئی سفر پر نکلتا ہے تو اس کی دعا میں اللہ کی قدرت کا اعتراف ہوتا ہے۔ یہ دعا عاجزی اور اس بات کی یاد دہانی ہے کہ آخرکار ہم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ اصول صرف ذاتی زندگی تک نہیں رہتے، بلکہ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ معاشرے میں دوسرے لوگوں سے تعلق کیسے بنانا ہے۔ جیسے کہ عام سلام، یہ صرف ہیلو ہائی نہیں ہے۔ السلام علیکم کہنا دراصل دوسرے شخص کے لیے سلامتی کی دعا کرنا ہے، اور جب وہ جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں تو وہ اس دعا کو واپس لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ چاہے کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہنا ہو، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے، یا کسی انسان کا شکریہ ادا کرنا ہو تو جزاک اللہ خیرہ کہہ کر اس کے لیے اللہ سے بہترین اجر کی دعا کی جاتی ہے۔ تو جب ہم ان تمام چھوٹے چھوٹے اعمال کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑی تصویر ابھرتی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے لیکن مسلسل کیے جانے والے کام ہیں یہ اصل میں پورے دن میں اللہ کی یاد، شعور اور شکر گزاری کا ایک دھاگا بنتے ہیں۔ یہ عام سے کاموں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ایک پورا نظام ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں، کھانے سے لے کر سفر کرنے تک، انسان کا تعلق اپنے خالق سے جوڑے رکھتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک گہری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ اپنے عقیدے سے ہٹ کر بھی اگر سوچا جائے تو کیا ہو اگر ہم اپنے روزمرہ کے چھوٹے سے چھوٹے کاموں میں اتنی گہری نیت اور شعور شامل کر لیں؟ اس سے ہمارے دن کی نوعیت کیسے بدل سکتی ہے؟